بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخت جگر، نور نظر، جانے پدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بیٹی، تمہارا نام دعا رکھا تھا میں نے۔ جیسے دعا کے لفظ ہمارے لبوں سے ادا ہوتے ہیں تو دل پہ سکون اترتا ہے، اسی طرح جس وقت تم دنیا میں آئیں میری روح پر ایسا سکون اترا کہ آج بھی اس سکون کی ٹھنڈک میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اگرچہ تمہاری دوری نے میری روح کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، لیکن یہ دوری جلد ختم ہوگی۔ مجھے یقین ہے۔ یقین کس پہ یقین ہے؟ اس رب پہ جس کو میں شاید بھلا بیٹھا تھا۔ میرے رب نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیٹیوں کو ایسا مقام بخشا کہ ان کی پرورش پر ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی جنت کی بشارت دے دی، لیکن میں شاید اس بات کو بھول بیٹھا تھا کہ یہ بشارت مجھے تب ملے گی جب میں ویسی تربیت کروں گا جیسی تربیت کرنے کا حکم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنوں نے چاروں طرف سے ہم امتیوں کو گھیر رکھا ہے۔ میں بھی ان فتنوں میں گھرا، تمہاری روحانی تربیت سے بے خبر اس عارضی دنیا میں مست تھا۔ میری آنکھ تو جب کھلی جب آگینے سے نازک میری بیٹی تم نے تیز دھاری چاقو بن کر مجھ پر اپنے باپ کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میں تو تمہاری عزت کا محافظ تھا، تم نے ایک جذباتی فیصلہ کر کے اپنے محافظ کو زندہ درگور کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دور جاہلیت پھر آ چکا ہے، مگر اب بیٹیوں کے بجائے والدین اپنی عزت کی خاطر زمین میں زندہ دفن ہوں گے۔ میں مانتا ہوں میری کوتاہی ہے، میں نے سنت کے راستوں کو چھوڑا ہے، مگر اتنی بڑی سزا کہ تم ایسے گئی کہ اب پلٹنا ہی نہیں چاہتی۔ گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ماں باپ کے جھکے سر کا نہیں تو ان کا دل کا ہی سوچ لیا ہوتا، جہاں اب بھی تمہارے لیے بے پناہ محبت ہے، جہاں اب بھی امید باقی ہے کہ باطل راہوں سے تم لوٹ آؤ گی۔ میں تمہاری ایسی تربیت کروں گا کہ موبائل فون تمہارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی تم راہ سے نہ بھٹک سکو گی۔ میں اپنا وقت پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ گزاروں گا، تمہیں سکھاؤں گا تم اپنی آخرت کیسے سنوار سکتی ہو۔ اس دور میں بھی خود کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امتی کیسے بنا سکتی ہو؟ سیدۃ نساء اہل جنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سچی بیٹی کیسے بن سکتی ہو تاکہ تم ان کے جھنڈے تلے جنت الفردوس میں خوشی خوشی جانے والی بنو۔ میں خود بھی بدلوں گا، خود کو اور تمہیں بھی اسلام کی بیٹی بناؤں گا۔ میں نہ تم پہ بے جا سختی کروں گا اور نہ تمہیں اتنی آزادی دوں گا کہ تم ہٹ دھرم اور خود سر ہو جاؤ۔ دیکھو کتنے عہد کر رہا ہوں میں، بس اب لوٹ آؤ نا، بس اب لوٹ آؤ نا، بس اب لوٹ آؤ نا۔ میں ایک باپ ہوں، باپ کو رب نے جو مقام دیا ہے تمہیں اس مقام کا واسطہ، میں تمہاری اس ناقابل تلافی غلطی کو بھی معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ غلطی دراصل میری ہے۔ میں ہر ایک باپ سے کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور دوست کی نگاہ سے دیکھو، تاکہ انہیں گھر سے باہر کسی اجنبی سے ہمدردیاں نہ بٹورنی پڑیں، اسے چھپ کر کسی سے باتیں نہ کرنی پڑیں۔ وہ بے دھڑک لیکن ادب کے ساتھ ہر بات اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ کہہ سکے، شیئر کر سکے۔ کوئی اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش بھی کرے تو وہ اسے اسی وقت کہہ دے کہ میں اپنے باپ کی عزت اور اس کا مان ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت کے دعوے ہیں تو میری آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں گھر سے یوں بھاگ جاؤں گی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سب مجھے ٹھوکر کھا کر سمجھ آیا، مگر اب ہر مسلمان بھائی اور بہن میری اس ٹھوکر سے سبق حاصل کر لیں۔
من نہ کردم شما حضر بکنید، خدا را لوٹ آؤ دعا، خدا را لوٹ آؤ دعا، خدا را لوٹ آؤ دعا۔ اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا بن جاؤ جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ فقط والسلام، آپ کا پیارا والد۔ محترم ناظرین سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعا کا یہ واقعہ پوری دنیا میں ایک زبردست عبرت کا سامان بنا ہوا ہے۔ اس سے بہت سارے سبق مل رہے ہیں۔ تو دل میں خلش تھی، پوری رات بیٹھ کے خط تحریر کیا والد کے نام سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایک میگزین چھپتا ہے الدعوۃ اللہ کے نام سے، اس میں مختلف تحریریں بڑی اچھی اچھی چھپتی رہتی ہیں۔ ایک گمنام بہن کا درد بھرا خط شائع ہوا جس سے بے شمار خواتین کی اصلاح ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سلسلے میں باقاعدہ یعنی اس طرح ویڈیو کی شکل میں مختلف شعبوں کے لیے خطوط ہم نے ایسے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جیسے اس کے والد کی طرف سے خط، ایسے دعا زہرہ کی ماں کی طرف سے اس کے نام خط، اور اس کی چھوٹی بہن کی طرف سے اس کے نام خط، اور ایسے ہی دعا زہرہ کی طرف سے اپنے والد کے نام خط، دعا زہرہ کا جو آج کل شوہر نامدار بنا ہوا ہے اس کی طرف سے اپنے سسر کے نام خط۔ ایسے ہی آج کل طلاق کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے، تو طلاق یافتہ خواتین کے نام ہیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط ہیں جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امتی ہیں جی بیٹی کی طرف ایک خط، ایک ماں کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط۔ تو ایسے مختلف خطوط مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف ہستیوں کی طرف سے وہ خط ہیں جی، اس میں ان کی طرف سے جو تعلیم و تربیتیں ہیں اس کو اپنے انداز میں ہم ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے تجربات اور اپنے قیمتی یعنی مشاہدات اور اپنے قیمتی ملفوظات منتقل کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں۔ اس میں آپ کو بھی دعوت عام ہے۔ آپ کو یہ خط کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتلائیے۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں کے بھی منتظر ہیں، اور آپ کی قیمتی آراء ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہوں گی، اور ان کی روشنی میں ہم اس سفر کو مزید جاری کر سکیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دنیا بھر کے والدین کے لیے اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ ایک خوبصورت ان کو پیغام دے سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے بچیوں کی اصلاح ہوگی، جتنے والدین کی اس میں تربیت کا ہم نے کچھ تھوڑا سا پہلو مختصر کیا ہے، اگرچہ اس میں اور بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو اسی مختصر کر کے بات ختم کی ہے، تاکہ لوگوں میں زیادہ طوالت کی وجہ سے پریشانی نہ بنے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کرو اور ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہر اعتبار سے ہمارے ادارے کا ساتھ دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔